بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم، دیار دین میں خوش آمدید۔ آج کی جو ویڈیو ہے، ممکن ہے میرے دوست اس ویڈیو سے بہت سارے خفا، مگر حق جو لگتا ہے وہ کہنے کا عادی ہوں، اسی لیے میں اس شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں۔ حق جو ہے میں کہنا چاہ رہا ہوں، اختلاف سب کا رائٹ ہے، کر سکتے ہیں، مگر اختلاف کا مزہ تب ہی آتا ہے اگر آپ دلائل کے ساتھ کریں، ورنہ جو گالم گلوچ میں ہو اور اس کا جواب پراپر نہ ہو، وہ جہالت ہوتا ہے، وہ اختلاف نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، میں آج بتانا چاہ رہا ہوں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی اصلیت کہ وہ ہیں کیا۔ دیکھیں، میرے پاس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، مختصر سی ٹاک ہے یہ، مختصر سی چند باتیں ہیں یہ۔ میں ایک بات کہتا ہوں، میرا وجدان نہیں، میری علمی جو تھوڑی سی میری ہے شخصیت، اللہ نے جو تھوڑا سا دیا ہے، یاد رکھ لیں ایک بات سادہ سی، وقت کا مجدد ہے۔ بس دین کی تجدید اس دور میں اگر کسی اور نے کی ہے جیسے حضور شیخ الاسلام نے کی ہے تو مجھے بتا دے، کوئی مائی کا لال بتا دے۔ چلے ان کے مد مقابل اگر کسی نے 50% بھی کی ہے تو وہ بھی بتا دے، میں اپنی رائے چینج کر لوں گا۔ 1500 سے زائد کتب کا مصنف، 10,000 سے زائد موضوعات پر لیکچر، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا محافظ، مجاہد۔ آپ اعلیٰ حضرت کی شخصیت لے لیں، وہ اپنے وقت کے مجدد تھے، کوئی شک نہیں۔ اور پھر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی شخصیت کو لے لیں، آپ ان میں موازنہ کریں ذرا۔ پھر اعلیٰ حضرت کی یاد رکھ لیں، مجدد کیا ہوتا ہے؟ مجدد یہ نہیں ہوتا کہ جو پچھلے کام لوگوں نے کر دی انہی کو لے کے آگے چلتا ہے۔ مجدد اس صدی میں جو مسائل پیش آتے ہیں امت مسلمہ کے ساتھ، وہ ان کا حل دیتا ہے آگے۔ میرے بھائی ذرا کبھی غور سے کبھی دیکھیے گا صحیح، آیا حضور شیخ الاسلام نے ہر مسئلے کا حل نہیں دیا؟ جو مسائل درپیش تھے، میں یہاں پہ کاؤنٹ کرنا شروع کر دوں تو گھنٹہ 2 گھنٹے وہی لگ جائیں گے۔ جو امت مسلمہ کو مسائل تھے، حضور شیخ الاسلام نے ہر مسئلے کا حل نہیں دیا، ہر مسئلے کا حل دیا۔ پھر دیکھیں کہ مجدد صبر اور تحمل سے بھرا پڑا ہوتا ہے، اس کی شخصیت میں نمایاں پہلو ہوتا ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایک بڑا نمایاں پہلو تھا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں جو بڑا پہلو تھا وہ ایک علم کا بھی تھا اور حلم کا، یہ دونوں چیزیں تھیں۔ مجدد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے یہ فیض حاصل کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو لے لیں، حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کو لے لیں، مجدد الفسانی کو لے لیں، جتنے بھی مجدد آج تک گزرے ان سب کی شخصیت کو پڑھیے۔ علم اور حلم سے بھرے پڑے ہوتے ہیں۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سامنے رکھیں۔ وہ کافر تھا، مکہ سے چلا مدینہ آیا، علماء اکرام جانتے ہیں، وہ آیا تو اس نے اپنی خریداری کرنی تھی، اور وہ شخص ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ مکہ میں تھے اذیتیں دی تھی، اور ہجرت کرنے پر مجبور کرنے والوں میں وہ بھی شامل تھا، آپ کے قتل کا منصوبہ بنانے والوں میں وہ بھی شامل تھا۔ مدینہ میں آیا، رات ہو گئی، رہنے کے لیے کوئی جگہ نہ ملی، حضور کے در انور پر چلا گیا، کہنے لگا رات رہنی ہے، فرمایا آؤ بسم اللہ۔ آپ نے کیا کیا؟ اسے اپنی 7 بکریاں تھی، 7 کا دودھ دھو کر اسے پلا دیا،
7 کا دودھ پلا دیا. اپنے بچے حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے تھے، ان کا حصہ بھی اسے دے دیا. وہ ساری رات حسن اور حسین کے رونے کی آوازیں سنتا رہا، اور ساری رات پھر دل میں سوچتا رہا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا اور میں نے کیا کیا. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت مبارکہ تھی کہ دشمن بھی آ جاتا، جو آپ پہ قتل کے منصوبے بھی بناتے، جو دشمن جو آپ کو اذیتیں دیتے رہے، آپ کے خاندان کو اذیتیں دیتے رہے، آپ کا مال ہڑپ کرتے رہے، زندگی بھر کوئی بھی آ جاتا، کبھی کسی کو یاد بھی نہ دلاتے. اور قسم خدا کی ان گناہگار آنکھوں نے بھی دیکھا کہ بڑے بڑے ایسے لوگ، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، ابھی تک بھی حیات ہیں، جنہوں نے اتنی اتنی گندی گالیاں حضور شیخ الاسلام کو دی. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بھی جب کبھی گئے آپ خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، اور حتیٰ کہ پھر ان کی تعریفیں کرنے لگے کہ یار یہ بڑے اچھے ہیں، بڑے صاحب علم ہیں. بھی انہیں ایک بار بھی یاد نہیں کروایا کہ یار تم نے تو فلاں موقع پر مجھے فلاں گالی دی تھی. اگر کسی نے گالی بھی دی، بہت سارے ایسے ہوا، بعد میڈیا اینکر نے، بعد علماء نے آپ کو بڑی ساری غلیظ گالیاں دیں. میں نے خود سنا، اپنی آنکھوں سے سنا، اللہ گواہ ہے کہ لوگوں نے کیا کہا کہ میڈیا اینکر کہہ کے تھک گئے تھے یہی باتیں کہ حضور فلاں نے آپ کو گالیاں دی. آپ نے فرمایا میں گالی سنتا ہی نہیں. تو جب کبھی کسی نے اپنی ذات پر، جس نے بھی آپ کی ذات پر جو بھی بات کی، کبھی حضور شیخ الاسلام نہیں بولے. تو حضور ضیاء الامت کا ختم چہلم تھا، جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. تو وہ وہاں پر جب حضور شیخ الاسلام آئے تو ان سے قبل ایک عالم دین خطاب کر رہے تھے، وہ آج بھی حیات ہیں. انہوں نے اس موقع پر بہت نازیبا الفاظ کہے، نازیبا الفاظ خطاب کرتے کرتے، یہ تو سنی نہیں، یہ تو فلاں نہیں، یہ تو فلاں نہیں. وہ بڑے غصے میں اٹھے اور مائک پھینک کے چلے گئے. اس کے بعد حضور شیخ الاسلام کا خطاب تھا، تب میں وہاں موجود تھا. تو حضور شیخ الاسلام نے جب اپنا خطاب شروع کیا تو ایک بار بھی یہ الفاظ نہیں کہے. یار بندے کو تو شرم آنی چاہیے، اتنے بڑے آپ عالم ہیں، اسٹیج پہ بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں. نہ ایک بار بھی نہیں، بس اتنا کہا مجھ سے قبل حضرت علامہ مولانا فلاں فلاں بہت عالمانہ خطاب کر رہے تھے، اللہ ان کے علم میں اور برکتیں عطا فرمائے. ہم بڑے حیران ہوئے، چونکہ بچے تھے تب ہم اس زمانے میں. ہم نے اپنے جو استاد سے ان سے پوچھا کہ حضور کیا حضور شیخ الاسلام فلاں عالم سے ڈرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا نہیں، ڈرتے نہیں ہیں، دراصل انہوں نے اپنا عالم ہونا ثابت کیا. تو یاد رکھ لیں، مجدد دین کی تجدید کرتا ہے. اگر آپ ان کو نہیں مانتے تو چلو کوئی دوسرا ہی ہمیں بتا دیں، کس کو کہیں مجدد ہم، کس کو کہیں پھر اس زمانے. اللہ نہ کرے تو پھر کیا اگر آپ کہتے ہیں بھی یہ مجدد نہیں اور کسی اور کا نام بھی نہیں لیتے، کسی اور کو نہیں بتاتے، کوئی بھی نہیں کہہ رہا کسی اور کو بھی، تو پھر کیا یہ صدی نعوذ باللہ من ذالک مجدد کے بغیر گزر گئی؟ برکیف میں ایک بات آخر میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہم میں سے، ہم جو اہل سنت ہیں نا، بڑی معذرت کے ساتھ ہم قبر کے پجاری زیادہ ہیں. ہم مرنے کے بعد یاد کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے ساتھ بھی ایسے ہوا، جتنے بھی آگے مجددین وقت گزرے ہر ایک کے ساتھ ہم نے یہی عمل کیا ہے اور آج تک یہ ہوتا آیا ہے، اور ہم نے پھر یہی کرنا. اس کے بعد پھر ہم نے رونا ہے. مزہ تب ہوتا ہے کہ اس وقت میں ان کے سنگ انسان لگ جائے اور اللہ کی بارگاہ سے برکات حاصل کر لے. والسلام.